وہ امت کے جس کو میرے حضور نے تنکا تنکا کر کے جمع کیا تھا، آج افسوس وہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہودی آج بھی اسی طرح کی ہیں کہ جیسے ان کا قرآن میں ذکر ہوا تھا، مسلمانوں سے دشمنی اور عداوت رکھنے والی قوم، لیکن مسلمان ویسے نہیں ہیں کہ جیسا ان کا قرآن میں ذکر ہوا تھا۔ وہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ کسی نے کہا تھا، حسین آج بھی ہوتے تو میرے شہر کے لوگ، حسین آج بھی ہوتے تو میرے شہر کے لوگ انہیں یزید کی بیعت کا مشورہ دیتے۔ تاریخ ہمیشہ بہادروں کا نام یاد رکھتی ہے، لیکن تاریخ لکھی جائے گی کہ عرب کے پاس تیل تھا اور ترکیہ کے پاس وسائل تھے، پاکستان کے پاس میزائل تھے اور مسلم امہ کے پاس 76 لاکھ کی فوج تھی۔ اس سب کے باوجود بھی فلسطین کو بے آسرا چھوڑ دیا گیا۔ اس سب کے باوجود بھی ہم سب نے اپنی گردنوں کو کفر کی دہلیز پہ جھکانا مناسب سمجھا اور ہم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا کہ جنہ فلسطین دی مدد نہ کیتی سب کچھ ہوندیاں پلے، جنہ فلسطین دی مدد نہ کیتی سب کچھ ہوندیاں پلے، ایتھے اوتھے دوئی جہانا انہاں نو پینے نے کھلے۔ تو اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم بزدلی کے بجائے ہم بہادری کا مظاہرہ کریں۔ اور ویسے بھی جب جہاد فرض ہو چکا ہو تب دعائیں مسلح پہ قبول نہیں ہوتی بلکہ میدان جنگ میں قبول ہوتی ہیں، اور اس وقت جو مسلم امہ کی حالت ہے، ہمیں اس وقت دعائیں کرنے کے بجائے اپنے لیے استغفار کرنی چاہیے۔ اسلام صرف نماز اور دعا کے ذریعے نہیں پھیلا بلکہ اسلام تلوار کے ذریعے بھی پھیلا ہے کہ پیکر رحمت کونین کے زخموں کی قسم، پیکر رحمت کونین کے زخموں کی قسم، نام اسلام نہیں صرف جبی عیسائی کا۔ اگر کسی کو اپنا دکھ زیادہ لگنے لگے تو پھر اس بندے کو چاہیے وہ اہلیان فلسطین کی طرف نظر کرے، وہ اہلیان غزہ کی طرف نظر کرے، پھر اس کو اپنا جو دکھ ہے وہ ہلکا لگے گا، اس کو اپنا دکھ تھوڑا لگے گا۔ ایک فلسطینی خاتون ہے تو اس نے کہا تھا کہ میرے شوہر کو میری آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا، میرے جوان بیٹے کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں، میں نے اپنے حجاب کے ذریعے اس کی ٹانگوں کو باندھا اور 4 کلومیٹر تک کا سفر طے کروایا، لیکن وہ میرا جوان بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ وہ خاتون کہنے لگی، میں مسلم امہ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے کیا، میرا حجاب بھی فائدہ مند رہا، لیکن اس سب کے باوجود بھی میرے حجاب نے تو فائدہ دیا، امت مسلمہ کے مزائلوں نے فائدہ نہیں دیا۔ میرے حجاب نے فائدہ دیا لیکن مسلم امہ کی افواج نے ہمیں فائدہ نہیں پہنچایا۔ غزہ کی ایک فلسطین لڑکی نے کہا تھا کہ اب ہماری خبریں تمہیں پریشان نہیں کریں گی، یہ صرف چند دنوں کی بات ہے، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اللہ اسے ہرگز معاف نہ کرے کہ جو ہمارے ظلم پر خاموش رہا۔ اور میں کہتا ہوں میری بہن، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے ہی بے حس قوم ہو چکے ہیں، اور اتنی بے حس قوم ہو چکے ہیں کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے پر بھی دلیلیں مانگ رہے ہیں، اور ہم اس وقت فلسطین پر سیاست کر رہے ہیں۔ ہم اتنی بے حس اور بے شرم قوم ہو چکے ہیں اور اتنی پتھر دل قوم ہو چکے ہیں کہ اتنا ظلم دیکھنے کے باوجود بھی ہم اس وقت سیاست کا رونا رو رہے ہیں۔ ایک فلسطینی باپ نے کہا تھا کہ میں اس وقت اپنی چھوٹی اور ننھی بچی کو دفنا کے آیا ہوں لیکن بغیر سر کے دفنا کے آیا ہوں۔ اس وقت امت پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ہم سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، آ کے خبر بھی لیجئے امت خستہ حال کی، کچھ تو سبیل ہو حضور زخموں کے اندمال کی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ یہ ملبہ بول اٹھے گا، یہ کھنڈر بول اٹھیں گے، یہ غزہ کے گیرے محراب و منبر بول اٹھیں گے، ابھی آواز مظلوموں کی ظالم نے دبا دی ہے، ابھی آواز مظلوموں کی ظالم نے دبا دی ہے، وہ دن آئے گا جب تن سے جدا سر بول اٹھیں گے،
ہمیں احساس شاید اپنی خاموشی کا تب ہوگا کہ جب اس جنگ میں بے جان پتھر بول اٹھیں گے۔ کریں گے کیا بہانہ ہم خدا کے سامنے طائر، کریں گے کیا بہانہ خدا کے سامنے ہم طائر، یہ بچے سوچئے جب روز محشر بول اٹھیں گے۔